السلام علیکم ناظرین، سرزمین ہند میں اسلام کو پھیلے تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ تو پڑھا یا سنا ہے کہ یہاں اسلام 712 عیسوی کو محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد آیا، مگر آج ہم آپ کو ہندوستان یا بر صغیر میں اسلام کی آمد کا سلسلہ بتائیں گے کہ ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ کب اور کس نے کیا۔ کیا صحابہ میں سے بھی کوئی ہندوستان یعنی پاک و ہند میں آیا تھا؟ تو آپ کو یہ جان کر مزید دلچسپی ہوگی کہ سرزمین ہند کو تقریباً 17 اصحاب رسول کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس صحابی رسول کی خلافت کے دوران کون سے صحابی نے ہندوستان کے علاقوں پر حملے کیے اور کون کون سے علاقے فتح کیے، کس صحابی رسول کی قبر مبارک پاک و ہند کے کسی نہ کسی علاقے میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ 11 ہجری یعنی کہ 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور 13 ہجری یعنی کہ 634 عیسوی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کے ہاتھوں دنیا کے بہت سے وسیع و عریض ممالک فتح ہوئے، اور آپ ہی کے دور میں ان فتوحات کا دائرہ ہندوستان تک پھیل گیا۔ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عراق اور شام کے علاقے فتح ہوئے تھے۔ ناظرین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 10 صحابہ کرام جہاد کے سلسلے میں وارد ہوئے، اور عمر فاروق ہی کے دور میں 15 ہجری یعنی کہ 636 عیسوی کو صحابی رسول عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے حکم پر ہندوستان پر پہلا حملہ کیا گیا، اور یہ حملہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے 76 سال پہلے ہوا تھا۔ عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ جلیل المرتبت صحابی رسول تھے، اور ان کا تعلق طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، محمد بن قاسم کا بھی تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، اور 15 ہجری یعنی کہ 636 عیسوی کو عثمان رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمان اور بحرین کا گورنر بنایا تھا، اور اسی سال عثمان بن ابو العاص نے ایک بھاری بیڑا تیار کیا، اور انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کو ان حملوں پر ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر لڑائی کے لیے بھیجا۔ ایک بھائی حکم بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کو ہندوستان کے علاقے تھانہ اور بڑوچ کی بندرگاہوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دوسرے بھائی مغیرہ بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کو دیبل یعنی کہ سندھ کے علاقے کی بندرگاہوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، تھانہ آج بھی بمبئی کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو آج تھانے کہا جاتا ہے، اور عرب اس کو تانا کہتے تھے، جبکہ بڑوچ آج بھی بھارتی ریاست گجرات کا علاقہ ہے، اور عرب اس کو بروس کہا کرتے تھے، اور یہ علاقے ساحلی سمندر کے پاس ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے یہاں کی بندرگاہوں کو فتح کیا، لیکن قبضہ برقرار نہیں رکھا اور واپس چلے آئے۔ عثمان بن ابو العاص کے یہ دونوں بھائی حکم اور مغیرہ یہ دونوں بھی صحابی رسول ہیں۔ حکم بن ابو العاص بھی نہایت ہی زیرک اور متقی صحابی رسول تھے، اور وہ جنگی مہمات کا کافی تجربہ رکھتے تھے۔ حکم نے دیبل اور مکران، جو کہ آج بھی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، سمیت سندھ کے کئی مقامات پر لڑائیاں لڑیں۔ ایک مرتبہ زیاد بن ابی سفیان نے ان سے ملاقات کی اور اس کو اپنے لیے خیر اور بابرکت سمجھا، اور کہا کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے یہ حملے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کے بغیر کیے تھے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عثمان کے ان حملوں کا پتہ چلا تو انہوں نے عثمان کو ایک سخت الفاظ میں خط لکھا اور کہا کہ یا اخا ثقیف، کہ اے ثقفی، تم نے کیڑے کو لکڑی پر چڑھانے کی کوشش کی ہے، یعنی تم نے ہمارے سپاہیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اگر ان فوجیوں کی جان چلی جاتی تو میں تمہاری قوم میں سے اتنے ہی لوگ لے لیتا۔ اور ایک روایت کے مطابق عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ تھانہ اور بڑوچ کی بندرگاہوں پر حملے کے لیے خود گئے تھے ان علاقوں میں، یعنی کہ عثمان ہندوستان کے ان حملوں میں خود بھی شریک تھے۔ یہ بات یہاں پر ذکر کر دے کہ مغیرہ کے بارے میں چچ نامہ میں آتا ہے کہ وہ سندھ میں ہی شہید ہو گئے تھے، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ مغیرہ اس کے کئی عرصے بعد زندہ رہے۔ عثمان اور حکم بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہما بصرے میں ہی وفات پائے، اور ان میں سے کوئی بھائی بھی سندھ یا ہندوستان وفات نہیں پایا۔ یعنی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا حملہ کرنے والے یہ 3 صحابی تھے جو آپس میں بھائی بھی تھے۔ شہاب بن مخارق یہ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا، البتہ انہوں نے نبی کریم کا زمانہ پایا۔ یہ تقریباً 16 ہجری کو مکران میں جہاد کے سلسلے میں آئے، اور اپنے زمانے کے مشہور شاہ سوار اور شاعر تھے، اور نہایت ہمدرد اور لوگوں کی خدمت کرنے والے شخص تھے۔ ربیع بن زیاد حارثی، حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، اور ہر جنگ میں مخالف کو شکست سے دوچار کیا۔ 17 ہجری تقریباً 638 عیسوی میں عہد فاروقی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے انہیں لشکر اسلامی کا امیر بنا کر ایران کی جانب مختلف محاذوں پر بھیجا۔ انہوں نے ہر محاذ پر بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس زمانے میں مکران کا بیشتر علاقہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا حصہ تھا۔ ربیع رضی اللہ عنہ کی فاتحانہ جہادی سرگرمیوں کا آغاز عہد فاروقی سے شروع ہوتا ہے، اور عہد
معاویہ تک جاری رہتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں خراسان کا والی بنا دیا تھا۔ مشہور تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کے کاتب تھے۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عہد معاویہ رضی اللہ عنہ میں وفات پائی تھی۔ حکم بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حکم بن عمر جلیل المرتبت صحابی رسول تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ 17 ہجری یعنی کہ 638 عیسوی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مکران کے مفتوحہ علاقوں کا والی مقرر کر دیا تھا۔ 23 ہجری یعنی کہ 643 عیسوی میں انہوں نے پورے مکران کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے پورا مکران فتح کر لیا تھا، یعنی بلوچستان کا علاقہ مکران 643 عیسوی میں صحابہ نے فتح کر لیا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر زیاد بن ابو سفیان نے انہیں 44 ہجری میں خراسان کا حاکم بنایا تھا۔ وہاں پہنچ کر حکم نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیاں شروع کر دی، جس سے بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے علاقہ ماورا نہر میں نماز ادا کی، اور حضرت حکم رضی اللہ عنہ 45، 50 یا 51 ہجری میں خراسان میں ہی وفات پا گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق مرو میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ حکم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کرنے والے ایک صحابی رسول نے مکران کے وہ کون سے حالات واپس جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتائے۔ یہ کیا الفاظ تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سندھ اور ہند میں مزید پیش قدمی کرنے سے صحابہ کرام کو روک دیا تھا؟ یہ کیا الفاظ تھے، اس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے۔ عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ عالی مرتبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، تو عمر فاروق نے انہیں عراق اور ایران کے محاذ پر بھیجنے کا ارادہ کیا، تو انہیں مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق نے عبداللہ کو اصفہان کی گورنری پر بھی مامور فرمایا، جہاں انہوں نے مخالفین اسلام سے جہاد بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے فارس کے ایک مقام جئی کی جنگ میں بھی نمایاں حصہ لیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار نے جزیہ کی شرط پر صلح کی۔ صلح نامہ حضرت عبداللہ نے تحریر فرمایا۔ یہ 23 ہجری تقریباً 643 عیسوی کا واقعہ ہے، اور اسی سال عبداللہ رضی اللہ عنہ بلوچستان کے علاقے مکران میں آئے، جہاں حضرت حکم بن عمر غفاری مصروف جہاد تھے اور حضرت عبداللہ ان کے معاون بنے۔ حضرت سال بن عدی خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ جلیل المرتبت صحابی رسول ہیں جنہوں نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ سال کو مکران کا والی مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ سال رضی اللہ عنہ مکران گئے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے فتح کیے۔ یہ 23 ہجری 643 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سال رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول نے مکران اور اس کے اطراف کے متعدد علاقے فتح کیے، جو اس وقت موجودہ بلوچستان کا حصہ ہیں۔ عرض پاکستان کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایک بدری صحابی رسول کی بھی آمد ہوئی۔ سال بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مخضرم تابعی بھی تھے جن کا نام نصیر تھا، اور یہ بلوچستان کے علاقے میں جہاد کرتے رہے اور فوج کے ایک دستے کی کمان بھی کرتے رہے۔ حضرت سہار بن عباس رضی اللہ عنہ، سہار بن عباس عبدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ حضرت سہار رضی اللہ عنہ نہایت ہی سرخ رنگ کے تھے اور نہایت عالم، فاضل، فصاحت اور بلاغت اور خطابت میں مشہور تھے۔ علم الانصاب کے زبردست ماہر تھے۔ انہوں نے بھی جنگ مکران میں حصہ لیا، اور مکران کی فتح کے بعد جب بھی یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکران کے بارے میں بتاؤ، یہ علاقہ کیسا ہے؟ تو سہار عبدی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، ارض سالها جبل وماؤها وشل وثمرها دقل وعدوها بطل وخيرها قليل وشرها طويل والكثير بها قليل والقليل بها ضعيف وما وراءها شر منها، کہ اے امیر المؤمنین، اس زمین کی نرم جگہ پہاڑ ہے، اس کا پانی برفانی تودا ہے، اس کی کھجوریں چھوٹی ہیں، اس کا دشمن دلیر ہے، اس کی اچھائیاں کم ہیں، اس کی برائیاں زیادہ ہیں، اس کی فراوانی کم ہے، اس کا قلیل ضائع ہے، اس سے آگے کا علاقہ اس سے بھی زیادہ برا اور خطرناک ہے۔ عمر فاروق نے پوچھا، شاعری کر رہے ہو یا خبر دے رہے ہو؟ کہا نہیں، خبر دے رہا ہوں۔ ناظرین، یہی وہ الفاظ تھے جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو سندھ اور ہند میں مزید پیش قدمی کرنے سے روک دیا تھا۔ سیدنا سہار رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ آخری عہد میں ان کی رہائش گاہ بصرہ تھی۔ عاصم بن عمر تمیمی، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم میں سے تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شاعرانہ طبیعت اور مجاہدانہ فطرت کے حامل تھے۔ جنگ قادسیہ میں بھی شریک تھے۔ فتح عراق کے ضمن میں ان سے کئی اشعار منقول ہیں۔ 17 ہجری 638 عیسوی میں حضرت سعد بن عدی رضی اللہ عنہ کے زیر اہتمام مختلف خطوں
میں جہاد کے لیے عمرا اور ان کے لواء متعین کیے گئے تو عاصم رضی اللہ عنہ کو سجستان میں جہاد کا لواء دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سجستان کا علاقہ اس وقت ایران اور بلوچستان کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ 23 ہجری یعنی کہ 643 عیسوی میں عاصم بن عمر نے سجستان میں فتوحات کی اور اس ضمن میں سندھ سے جڑے بعض علاقوں کو بھی فتح کیا۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمیر اشجعی رضی اللہ عنہ ان اصحاب رسول میں سے تھے جنہوں نے اپنے قبیلے سے آ کر مدینہ میں رہائش اختیار کر لی تھی اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہے۔ محدثین نے ان کا شمار علماء مدینہ میں کیا ہے۔ 23 ہجری 643 عیسوی میں سجستان میں حضرت عاصم بن عمر نے شاندار مجاہدانہ خدمات انجام دی، جس کے نتیجے میں سندھ کے بعض اندرونی علاقے بھی فتح ہوئے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ دور 12 سال کے طویل عرصے پر محیط تھا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اصحاب رسول جہاد کے سلسلے میں ہندوستان آئے۔